وہ دونوں اس وقت ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں موجود تھے جہاں نہال کو سوئے ہوئے آج 17 دن گزر چکے تھے۔ سرورت نمیر تو روزانہ نہال کے پاس چکر لگاتے اور نوفل بھی روز ہی ہسپتال آتا، مگر عنایہ آج نہال کو اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے دوسری بار اسے دیکھ رہی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے اپنے سامنے نہال کو بیڈ پر بے ہوش دیکھ کر آج بھی اسے پہلے دن کی طرح رونا آ رہا تھا، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق آ چکا تھا۔ وہ کھل کر اب اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے نمیر سے امید تھی کہ وہ اسے دلاسا دے کر چپ کروائے گا۔ کافی ضبط کے باوجود آہر کا آنسو پلکوں کی بار توڑ کر عنایہ کی آنکھوں سے نکل آئے۔ نمیر نہال کے پاس کھڑے اسے کروٹ دلا رہا تھا کیونکہ اسٹریٹ لیٹے رہنے سے بیڈ تول کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ ویسے تو نمیر نے نہال کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ایک اٹینڈنٹ مقرر کیا تھا جو ہر وقت کے ساتھ رہتا، مگر نمیر جب ہسپتال آتا تو نہال کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے خود کر دیتا۔ ان 17 دنوں میں اس نے ایک بھی دن نہال سے غفلت نہیں برتی تھی۔ ساتھ نوفل بھی اپنی دوستی کا خوب حق ادا کر رہا تھا۔ نہال کو کروٹ دلا کر نمیر کی نظر سامنے کھڑے عنایہ پر پڑی، اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ نمیر کے دیکھنے پر عنایہ نے جلدی سے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے رگڑ کر اپنے آنسو کو صاف کیا۔ اس وقت نمیر کو عنایہ سے ہمدردی کی بجائے اندر کہیں چبھن کا احساس ہونے لگا۔ نمیر کو غصہ آنے لگا، اس کی بیوی اس کے بھائی کے لیے رو رہی ہے۔ غصہ نمیر کو اس بات پر تھا کہ عنایہ کا رونا نہال کے لیے محض ہمدردی ظاہر نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہمدردی سے کچھ زیادہ لگ رہا تھا۔ جب نمیر سے برداشت نہیں ہوا تو وہ ہونٹ بھینچ کر چلتا ہوا عنایہ کے پاس آیا۔ کیوں رونا ہے تمہیں؟ جواب دو۔ عنایہ کے منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے سخت لہجے میں عنایہ سے پوچھنے لگا تو وہ نہال۔ عنایہ نے روتے ہوئے نہال کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا نہال مرا نہیں ہے؟ وہ کومے میں ہے، آج نہیں تو کل سے ہوش آ ہی جائے گا، تب بھی تم اسے دیکھ کر اسی طرح ریئیکٹ کرو گی؟ جواب دو مجھے۔ لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں میں بھی سختی آ گئی، جس سے عنایہ کو اپنے جبڑے دکھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ عنایہ بنا مزاحمت کی بمشکل نمیر سے بول پائی تو نمیر نے اس کا منہ چھوڑ کر بازو پکڑا۔ تم مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ تمہیں میں اس لیے یہاں نہیں لایا تھا کہ تم میرے بھائی کا سوگ میری بیوی بن کر میری آنکھوں کے سامنے مناؤ۔ نمیر اس کا بازو پکڑ کر ہسپتال کے کمرے سے نکل کر اسے گاڑی تک لے آیا۔ عنایہ نے ہمت کر کے دوبارہ نظریں اٹھا کر نمیر کو دیکھا، وہ بہت سیریس ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ عنایہ کو اسے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے گھر پہنچ کر وہ بیڈ روم میں جانے کی بجائے سربت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نمیر سربت سے 2-3 سرسری باتیں کر کے سونے کا کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جب عنایہ کو یقین ہو گیا کہ نمیر سو گیا ہوگا تب وہ سربت کو شب بخیر کہہ کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ بیڈ روم کے لائٹ آف دیکھ کر اور نمیر کو آنکھوں پر ہاتھ کے بیڈ پر سوتا ہوا دیکھ کر عنایہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھتی ڈریسنگ روم کی طرف گئی تاکہ خود بھی کپڑے چینج کر کے آرام سے سو سکے۔ ڈریسنگ روم میں آنے کے بعد اس نے اپنے کپڑوں کی بجائے نائٹی ٹنگی دیکھی۔ یہ نائٹی تو اس کے وارڈ روم میں رکھی تھی جو ابھی تک اس کے استعمال میں نہیں آئی تھی۔ عنایہ آہستہ قدم اٹھاتی دوبارہ کمرے میں آئی، وارڈ روم کا دروازہ کھولنے لگی۔ 4 سے 5 بار ہینڈل گھمانے پر جب وارڈ روم کا دروازہ نہیں کھلا تو عنایہ کو احساس ہوا کہ وارڈ روم لاک ہے یا پھر خراب ہو چکا ہے۔ عنایہ نے بے بسی سے قدم موڑ کر نمیر کو دیکھا، وہ ویسے ہی آنکھوں پر ہاتھ کے سو رہا تھا۔ عنایہ دوبارہ ڈریسنگ روم میں آئی اور کش مکش میں پڑ گئی۔ شفون جارجٹ کے اتنے فٹنگ کے سوٹ میں وہ ساری رات بے سکون ہی رہتی۔ یہ نائٹی نمیر کے سوا بھلا کون رکھ سکتا تھا اور اس نائٹی کا وہ کیا مطلب سمجھے؟ وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ نمیر تو کتنا غصے میں تھا۔ سارے خیالات کو جھٹ کر اس نے نائٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جو بھی تھا نمیر اب سو چکا تھا۔ نائٹی پہن کر جب وہ صوفے پر لیٹی تو گردن سے لے کر پاؤں تک دوپٹہ اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، تب اسے نمیر کی آواز سنائی دی، بیڈ پر آ کر لیٹو۔ نمیر کی آواز سن کر عنایہ کی جھٹ سے آنکھیں کھلی، اس کی فرمائش سن کر عنایہ کے ماتھے پر پسینے آنے لگی۔ یعنی وہ جاگ گیا تھا، میں یہی ٹھیک ہوں؟ عنایہ ہمت کر کے بولی، تم بیڈ پر خود آ رہی ہو یا پھر میں تمہیں اٹھا کر بیڈ پر لاؤں؟ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے وہ نمیر کی تاثرات کو نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے لہجے میں سختی اور دمگیر سن کر پریشان ہو کے تکیے کو سینے سے لگائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر آئی۔ اسے بیڈ پر نمیر کے ساتھ لیٹتا عجیب لگ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹو، میں نے تمہیں یہاں کھڑے رہنے کے لیے نہیں بلوایا۔ نمیر نے اپنی آنکھوں پر ابھی بھی ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں سنجیدگی برقرار تھی۔ عنایہ چپ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی، مگر لیٹنے سے پہلے اس نے تکیے کو اپنے اور نمیر کے بیچ رکھ کر دیوار بنانا نہ بولی۔ اپنے دوپٹے کو اس نے اوڑھنے کے ساتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا۔
نمیر نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس تکیے کو دیکھا جو اس کے اور عنایت کے درمیان حائل تھا۔ نمیر چاہتا تو اس کمزور سی دیوار کو ایک منٹ میں اپنے اور اس کے درمیان سے ہٹا کر اپنا اور عنایت کا فاصلہ ختم کر سکتا تھا، مگر عنایت کو بیڈ پر لٹانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ آزاد نہال کی جگہ اپنے اور نمیر کے رشتے کو سوچے۔ نمیر دوسری طرف کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ عنایت کو بھی تھوڑا اطمینان ہو جائے۔ روز معمول کی طرح آج بھی نمیر کی آنکھ کھلی، مگر صوفے کی بجائے اس کی نظر اپنے پہلو پر گئی۔ بیڈ پر دوسرا حصہ کل رات کو عنایت کے وجود سے آباد ہو چکا تھا۔ کل رات والا غصہ کہیں جا سویا۔ اب وہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے اپنے برابر میں اپنی سلیپنگ بیوٹی کو دیکھنے لگا جو ہمیشہ کی طرح دنیا جہاں سے بے نیاز ہو کر پورے بیڈ کو چھوڑ کر بیڈ کے آخری حصے میں ٹکی ہوئی تھی۔ اگر نیند میں وہ دوسری سائڈ کروٹ لیتی تو لازمی فرش پر پائی جاتی۔ نمیر نے اس کے بنائی گئی کمزور دیوار کو اپنے اور اس کے درمیان سے ہٹا کر آہستہ سے عنایت کو کھینچ کر بیڈ پر لٹایا۔ عنایت کا اوڑھا ہوا دوپٹہ بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ غور سے عنایت کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر نائٹی میں عنایت کے وجود پر گئی۔ کئی احساسات اس کے اندر جاگے اور وہ اس کی بیوی تھی۔ نمیر چاہتا تو اس سے اپنے جائز رشتے کا آغاز کر سکتا تھا، مگر وہ عنایت کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا۔ یہ وقت وہ اسے اس لیے دے رہا تھا تاکہ عنایت اس وقت میں اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچے، اور عنایت جب ہی ایسا سوچ سکتی تھی جب نمیر اس کے قریب آ کر اسے سوچنے پر مجبور کرتا۔ اٹھ جاؤ یار، صبح ہو گئی ہے۔ نمیر عنایت کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ صرف کہنے سے وہ ہرگز نہیں اٹھنے والی۔ نمیر اس کے چہرے پر جھکا، اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے جس پر عنایت ماتھے پر ہلکی سی چبھن، ہلکی سی شکن لائے کسمسائی جیسے اسے اپنی نیند میں یہ مداخلت ہاتھ پسند نہیں آئی ہو۔ نمیر ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، یعنی اس نے اپنی بیوی کو فرسٹ ٹائم کس کی، مگر اس کی بیوی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ نمیر کی بے خبری پر افسوس کرتا ہوا عنایت کا کندھا ہلانے لگا۔ اٹھنا نہیں ہے کیا یار؟ بھوک لگ رہی مجھے۔ نمیر نے عنایت کو ایک بار پھر جگانے کی کوشش کی، جس پر عنایت نے منہ بسوڑتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ مجھے کھا جائیں آپ، معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ سونے ہی نہیں دیتے۔ عنایت کو نیند میں نہ اس بات کا ہوش تھا کہ اس وقت وہ صوفے پر نہیں بیڈ پر نمیر کے پاس موجود ہے، نہ اپنے لباس کا ہوش تھا اور نہ ہی اسے یہ احساس تھا کہ اس کی قائم کردہ دیوار اب نمیر اور اس کے بیچ میں موجود نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آج تمہیں ٹیسٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ نمیر نے جھکا، اس کی تھوڑی پر دانتوں سے دباؤ ڈالا ہی تھا۔ عنایت بدر کر پیچھے ہٹی۔ نمیر اس کا بازو نہیں پکڑتا تو وہ فرش پر گری پڑی ہوتی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ عنایت اس کی حرکت پر اب پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ نمیر کی حرکت پر حیرانگی کے چکر میں وہ اپنے لباس کو فراموش کر بیٹھی۔ میں نے تو تمہاری اجازت پر ہی ایسا کیا، جاؤ چینج کر کے آؤ، صبح صبح میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ نمیر نے اس کے سراپے پر گہری نظر ڈال کر عنایت کے لباس پر اس کی توجہ دلائی۔ عنایت کی نظر اپنے حلیے بڑھ گئی۔ اس نے اپنی پنڈلیاں اور بازو چھپانے کی بجائے چہرے پر ہاتھ رکھ اپنا منہ چھپا لیا۔ اف میرے خدا، میرا دوپٹہ کہاں ہے جو میں اوڑھ کر سو رہی تھی؟ عنایت اپنا چہرہ چھپا کر گھبراتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر نمیر کو ہنسی آئی۔ کل رات کو تو کوئی لڑکی مجھ سے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی، نہ وہ شرماتی ہے اور نہ ہی 17 کی ہیروئن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ نمیر مسکراتا ہوا مزے سے عنایت کو یاد دلانے لگا، آپ کو معلوم نہیں آپ شوہر بننے کے بعد کتنے گندے ہو چکے ہیں؟ میرا دوپٹہ ڈھونڈ کر مجھے دیجیے ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے اسی کی برائی کرتی ہوئی نمیر کو دھمکی دینے لگی، جس پر نمیر نے جھک کر بیٹھ کے نیچے سے اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ تم شرمانے میں 17 کی ہیروئن کو بھی مار دے چکی ہو۔ سنو، ابھی تمہاری اس گندے شوہر نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم اپنے چہرہ چھپانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اب تمہاری شرم دے کر تو میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ نمیر اس کے گرد دوپٹہ لپیٹتا ہوا بات اور دوری چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر چینج کر لے۔ نمیر کو ناشتہ دینے سے لے کر کالج جانے تک وہ سر جھکے اپنا دوپٹہ بار بار صحیح کرتی رہی۔ نائلہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شانزی کے کالج جانے میں 1 گھنٹہ تھا، کون ہو سکتا ہے؟ نائلہ نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے نوفل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ نائلہ کو دیکھ کر نوفل نے اس کی خیریت دریافت کی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، اندر آؤ بیٹا، نائلہ نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا، بہت دنوں بعد چکر لگایا تم نے۔ نائلہ نوفل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، بس آج کل تھوڑی مصروفیت چل رہی ہے، اس وجہ سے آنا نہیں ہو رہا۔ آپ بتائیے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نوفل نائلہ سے پوچھنے لگا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بیٹا، کوئی پریشانی نہیں اب تو۔ تم بتاؤ تمہارے دوست کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ نوفل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہ ویسے ہی بے ہوشی کی حالت میں ہے، آپ پلیز دعا کریے گا اس کے لیے، نوفل نائلہ سے کہنے لگا۔
انشاءاللہ اللہ بہتر کر کر تم سنا تمہارے امی بھائی کیسے ہیں؟ نائلہ نوفل سے پوچھنے لگی۔ الحمدللہ وہ دونوں بھی ٹھیک ہیں۔ آنٹی آپ نے کبھی اپنی بڑی بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے شاندے کے منہ سے ان کا ذکر سننا تھا مگر وہ کبھی دکھی نہیں۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے، میں نے بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ نوفل کے دماغ میں جو سوال آیا وہ اچانک ہی نائلہ سے پوچھ بیٹھا، مگر نائلہ کے ایک دم بدلتے تاثر دیکھ اس کی مرضی کہہ کر بات ختم کر دی۔ ایک دردناک حادثہ اس کی زندگی میں رونما ہوا تھا، اس حادثے کی وجہ سے وہ ہم سے کافی دور چلی گئی، اب ہمارے پاس موجود نہیں۔ فرحین، نائلہ نام تول کر نوفل کو بتانے لگی، مگر نوفل فرحین کے نام پر چونکا، ساتھ ہی چہرہ بھی اس کو یاد آیا۔ فرحین، میرا مطلب ہے آپ کی بیٹی کا نام فرحین ہے۔ نوفل کو سمجھ میں نہیں ہے وہ آگے کیا پوچھے۔ نائلہ اٹھ کر کمرے میں موجود ڈیوائیڈر کے پاس گئی اور اس میں سے البم نکال کر لائی۔ شانزے سے 10 سال بڑی تھی، یوں سمجھ لو شانزے کو اسی نے پالا ہے، خوش اخلاق، جلد گل مل جانے والی۔ نائلہ البم نوفل کے سامنے رکھتے ہوئے سوچنے لگی آگے کیا بولے۔ نوفل نے البم کھولا، البم کھولتے اس کی پہلی تصویر پر نظر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کی بیٹی، میرا مطلب فرحین۔ نوفل کی حالت غیر ہونے لگی، بہت مشکلوں سے اپنے تاثرات پر کنٹرول کر پایا تھا۔ نوفل کے جواب پر نائلہ نے قرار میں سر ہلایا، اپنے آنسو پونچھے۔ نوفل کو اب گھٹن کا احساس ہونے لگا، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ نائلہ نوفل کو دیکھ کر کھڑی ہو کر اس کو کہنے لگی، چائے کی ضرورت نہیں، کام یاد آ گیا، پھر آؤں گا۔ نوفل بولتا ہوا نائلہ کا جواب سنے بغیر گھر سے نکل گیا۔ تو پڑھائی ہو رہی ہے، گڈ۔ کون سا پیپر ہے کل تمہارا؟ رات کے کھانے کے بعد نمیر اپنے کمرے میں آیا تو انائے کو کتابوں میں گم دیکھا، وہ بیڈ پر اپنے نوٹس پلائے پڑھائی میں مگن تھی۔ فرمان کے گھر سے آنے کے بعد 2 دن سے وہ دوسرے کمرے میں پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتی تھی۔ نمیر ہسپتال سے کافی لیٹ آیا تو انایا بیڈ روم میں ہی بیٹھی پڑھنے لگی۔ کل نہیں پرسوں ہے پیپر کیمسٹری کا۔ انایا نمیر کے لیے بیڈ خالی کرتی، نوٹس اور بکس سے سمیٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگی۔ جانے کی ضرورت نہیں، یہی بیٹھ کر پڑھو۔ نمیر اس کا ارادہ باندھ کر اس کے ہاتھ سے بکس اور نوٹس لے کر دوبارہ سر پر رکھتا ہوا بولا اور خود بیڈ پر اس کے برابر میں نیم دراز ہو گیا۔ انایا کچھ کہے بغیر بیڈ پر ہی نمیر سے تھوڑے فاصلہ قائم کرتی ہوئی بیٹھی اور نمیر کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھانا چاہا، تب ہی نمیر نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹا اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر سر بڑھ کر جیسے میرے آنے سے پہلے ریلیکس پڑھی تھی ویسے ہی پڑھو۔ نمیر انایا کو دیکھا بولا، اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ انایا دوبارہ اپنے نوٹس میں سر جھکائے پڑھنے لگی، مگر اب اس کا دھیان پڑھائی کے ساتھ ساتھ نمیر پر بھی تھا۔ وہ کن آنکھوں سے اپنے برابر میں لیٹے ہوئے نمیر پر نظر ڈال کر اپنا پڑھنے لگتی۔ نمیر خود بھی اس کی بک اٹھائے دیکھنے لگا۔ کبھی چیٹنگ کی ہے؟ نمیر بک میں دیکھتا ہوا یقیناً انایا سے پوچھا تھا۔ انایا نے گھور کر اس کو دیکھا، آپ کو شکل سے میں ایسی اسٹوڈنٹ لگتی ہوں۔ انایا برا مانتی اسے پوچھنے لگی، ایسی اسٹوڈنٹ سے کیا مراد ہے؟ چیٹنگ کرنا بھی ایک مہارت کا کام ہے، ہر کسی میں چیٹنگ کرنے کے گٹس تھوڑی ہوتے ہیں۔ نمیر انایا کی بک سے رکھتا ہوا اب اس کو دیکھا بولنے لگا۔ انایا کو اس کے حالات سن کر افسوس ہوا، کیسے اس کی خالہ جانی فخر سے بتاتی تھی نمیر نے یونیورسٹی پہ ٹاپ کیا ہے، اب کوئی ان کو جا کر ان کے لاڈلے بانجے کے کارنامے بتائے اور اس مہارت کے کام سے اب یقیناً واقف ہوں گے۔ انایا طنزیہ لہجے میں کرنے لگی، تمہارا شوہر ہر کام میں مہارت رکھتا ہے، آزما کے دیکھ لینا۔ نمیر اس کو دیکھا مانی ہیزے سے بولا۔ انایا نے ایک بار پھر اپنی نظریں نوٹس میں جھکا لی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو آزمانے کی؟ اب تو ویسے بھی آپ کا کام بس مجھے ڈرانا اور میری جان کو ہلکان کرنا رہ گیا ہے۔ انایا اپنے نوٹس میں دیکھا افسوس کرتے ہوئے بولے، جبکہ نمیر اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا، مجھے کیا ملے گا بلا ننھی سی جان کو ڈرا کر ہلکان کر کے؟ میں نے تو تم سے ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا، اگر پڑھا نہیں جا رہا تو چیٹنگ کرنے کی 1-2 ٹرکس سمجھا دیتا ہوں۔ نمیر شرارتی انداز میں اسے گویا ہوا۔ انایا نے تعجب سے نمیر کو دیکھا، وہ یقیناً دنیا کا پہلا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو نقل کرنے کے گڑ سے آگاہی دے رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے ٹرکس سیکھنے کی، میری بہت اچھی تیاری ہے، اب تو میں ریوائز کر رہی ہوں۔ انایا مغرورانہ انداز اختیار کرتی ہوئی بولی، دیٹس گڈ، چلو پھر دیکھ لیتے ہیں کتنی تیاری ہے تمہاری۔ نمیر انایا کے آگے سے نوٹس اٹھاتے ہوئے بولا، ایکسپلین دا اسٹرکچر آف CO2۔ نمیر انایا کو دیکھتا ہوا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، کاربن ڈائی آکسائڈ از اے لائنر مالیکیول ود 2 ڈبل بونڈز بٹوین۔ اس طرح تم مت دیکھیے ورنہ مجھ سے بولا نہیں جائے گا۔
عنایہ نمیر کے دیکھنے کے انداز سے کنفیوز ہوتی ہوئی بولی، کس طرح دیکھ رہا ہوں میں؟ نمیر اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا حیرانگی سے پوچھنے لگا، یہ جو آپ مجھے اس طرح گھور رہے ہیں بلکہ کنفیوز کر رہے ہیں، اس طرح تو میں یاد کیا ہوا سب بھول جاؤں گی۔ عنایہ اس کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی، یہ بولو تمہاری خود کی کوئی تیاری نہیں ہے؟ نکمی اسٹوڈنٹ ہو تم۔ نمیر اس کو چڑھاتا ہوا بولا، کوئی نکمی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں میں، بک میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھ لیں سب لکھ کر بتا دوں گی میں، بہت اچھی ہوں میں کیمسٹری میں، یقین نہیں آتا تو بے شک اپنے بھائی سے پوچھ لیں۔ عنایہ اپنی روم میں بولتے ہی چلی گئی۔ آخری جملے پر اس نے نمیر کا تنے ہوئے نقوش دیکھے تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو صبح آفس جانا ہوگا، میں دوسرے روم میں جا کر ریویژن کر لیتی ہوں۔ عنایہ نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لیتے ہوئے کہا، اب کی بار میں جو بھی کویسچن کروں گا اس کا آنسر مجھے دیکھ کر بنا کنفیوز ہوئے کانفیڈنس سے دینا، ورنہ آج جا تم سوچ سکو گی یہ تم بھول جاؤ۔ نمیر اس کے ہاتھ سے دوبارہ نوٹس لیتے ہوئے کہنے لگا۔ اب وہ اسی سے دوبارہ سے سوال کر رہا تھا۔ عنایہ اب کی بار بھی اس کی سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں کی تپش نہ سہ پائی تو بنا بیچ میں رکے اپنا جواب نظریں جھکائے مکمل کرتی رہی۔ نمیر اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہا تھا، وہ آنکھیں جھکائے اس کے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب آہستہ سے دے رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ اس کے سامنے بنا دوپٹے کے بیٹھی تھی۔ نمیر اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب عنایہ اپنی جمائیوں کو روک کر اس کے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ تب نمیر کو اس پر ترس آیا، اس نے عنایہ سے مزید سوالات پوچھنے کا ارادہ ترک کیا۔ نوٹس کو ایک طرف اچھال کر وہ خود بھی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کو لیٹا دیکھا عنایہ نے بے شکر ادا کیا اور بکس اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھی۔ اب وہ اپنا دوپٹہ دیکھنے لگی جو آدھا نمیر کے کندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کتنی دیر سے وہ نمیر کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھی تھی، عنایہ کو احساس ہی نہیں ہوا۔ مجھے اپنا دوپٹہ چاہیے پلیز، تھوڑا سا ہٹیے۔ عنایہ جھجکتی ہوئی نمیر سے بولنے لگی، کس کے لیے چاہیے دوپٹہ؟ وہ گہری نظروں سے ایک بار پھر اس کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ اوڑھنا ہے مجھے، عنایہ نظریں نیچی کر کے اس سے کہنے لگی، کیوں یہاں پر کمرے میں اور کون موجود ہے جو تمہیں دوپٹہ اوڑھنا ہے؟ نمیر غور سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ عنایہ کی جھکی نظریں دیکھ کر اس کا دل شرارت پر آمادہ تھا، کیوں کمرے میں آپ موجود نہیں کیا؟ عنایہ نے بولنے کے ساتھ خود ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ لینا چاہا، تبھی نمیر نے اس کی کلائی پکڑی، میں کون ہوں تمہارا؟ نمیر عنایہ کی نازک کلائی تھامے اس کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، ہاتھ چھوڑیے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ عنایہ نے بولنے کے ساتھ ہلکی سے مزاحمت کی، جس پر نمیر نے اس کی کلائی پر گرفت اور تنگ کر دی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں کون ہوں تمہارا؟ عنایہ کے ہاتھ میں گرفت سخت رکھنے کے باوجود وہ لہجے میں نرمی لاتا ہوا پوچھنے لگا۔ شوہر عنایہ کو پچھتاوا ہوا دوپٹہ مانگ کر اسے اچھی مصیبت ہو تو اپنے گلے میں ڈالی۔ شوہر کا مطلب جانتی ہو؟ نمیر بہت پیار سے لہجے میں نرمی لائے اسے پوچھنے لگا۔ نمیر اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ عنایہ نے مزاحمت ترک کی مگر نظریں ابھی بھی اس کی جھکی ہوئی تھی۔ الزام ہے تنگ میں نہیں تم مجھے کرنے لگی ہو اب؟ نمیر نے اس پر ترس کھا کر اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے کہا، دوپٹے کو میرے سامنے کمرے میں اوڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کمرے سے باہر احتیاط اچھی چیز ہے، چلو اب کمرے کی لائٹ بند کرو۔ نمیر اس کو آرڈر دیتا ہوا بولا۔ عنایہ بغیر دوپٹہ لیے کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب چلاتی واپس پروائی تاکہ اپنا تکیہ لے کر صوفے پر جا سکے۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹنے ہی والی تھی کہ نمیر کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ کیا مجھے روز روز بتانا پڑے گا تمہیں اب کہاں پر سونا ہے؟ واپس آ کر بیڈ پر لیٹو۔ عنایہ نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا تو نمیر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عنایہ سست قدم اٹھاتی بیڈ پر آئی اور لیٹ گئی، مگر 2 دن پہلے کی طرح تکیہ بیچ میں رکھنا نہیں بھولی۔ ویسے یہ تکیہ بیچ میں رکھنے کی کیا لاجک ہے؟ ڈر ذرا بتانا۔ نمیر زیرو بلب کی روشنی میں اس کا روشن چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، تاکہ آپ مجھے سکون سے سونے دیں۔ عنایہ بولی، وہ آج بھی اپنی باتوں سے زج کر رہا تھا۔ اوہ تو تمہارا مطلب ہے رات میں اگر تم پر حملہ آور ہو جاؤں تو یہ تمہاری حفاظتی ہتھیار ہیں؟ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شرارت اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی عنایہ کو صاف دکھائی دی۔ اگر آپ نے اب مجھے تانگ کیا تو میں آنٹی سے جا کر بولوں گی۔ نمیر عنایہ نے اپنی طرف سے اسے ڈرانا چاہا۔ کیا بولو گی؟ ماما کو جا کر آپ کا بیٹا تانگ کر ہے مجھے؟ نمیر معصومیت سے اس سے پوچھنے لگا۔ بہت برے ہیں آپ، مجھے معلوم ہے آپ مجھے یہاں پر سونے ہی نہیں دیں گے۔ عنایہ واقعی تنگ آ کر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی۔ شرافت سے لیٹو یہیں پر، آتا کیا ہے تمہیں سونے کے علاوہ؟ شکر کرو بچت ہوئی دی ہے تمہاری، اور یہ بارڈر لائن میں پار نہیں کر رہا۔ اس کو بیڈ سے اٹھتا دیکھا نمیر نے
ڈپنے کے انداز میں کہا۔ عنایا خاموشی سے واپس لیٹ گئی۔ نمیر بھی اس کو تانگ کرنا بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ 6 سال پہلے آج یونیورسٹی کے آڈیٹوریم ہال میں فائنل ایئر کے پاس آؤٹنگ ہونے والے اسٹوڈنٹ کی الوداعی پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ نہال نہیں پہنچا ابھی تک۔ نوفل نے اپنی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے نمیر سے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی صبح سے، بول رہا تھا بہتر فیل کرے گا تو آ جائے گا۔ اس کو چھوڑو، وہ دیکھو الشبا۔ نمیر نے نوفل کی توجہ الشبا کی طرف کی جو کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے چھوڑو، بہن جیسی لگنے لگی ہے وہ مجھے۔ وہاں دیکھ فرحین۔ نوفل نے نمیر کی توجہ آڈیٹوریم ہال کے دروازے کی طرف دلائی جہاں سے فرحین اندر آ رہی تھی۔ اسے دیکھا نمیر کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات ابھرے۔ چنگم کی طرح فل چپکو ٹائپ چیز ہے، خاص قسم کی جو ہے مجھے اس لڑکی سے۔ نمیر کی بات سن کر نوفل ہنسا۔ اتنی بری بھی نہیں، شاید وہ تمہیں لائک کرتی ہے ورنہ آج تک کسی دوسرے لڑکے کو تو لفٹ نہیں کروائی۔ نوفل نمیر کا بیزار چہرہ دیکھ کر اسے بتانے لگا، ہاں 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 لائک کرتی ہے۔ اگر لائک کرتی تو 4 مہینے پہلے جب میں، تم، شہریار اور فواد کلاس روم میں اسموکنگ کر رہے تھے تو ہماری دین سے کمپلین نہیں کرتی۔ یاد ہے کس طرح ہم چاروں کو وارننگ ملی تھی اور وہ بات بھول کے تم، جب اس نے مجھے سر امتیاز کے سامنے کیسا گندا کروایا تھا کہ میں اس کی دوست کو چھیڑ رہا ہوں۔ شازمین اس کو چھیڑوں گا میں، اتنے برے دن آگے ہیں میرے۔ نمیر نے فرحین سے چڑھ کر اپنی اصل وجہ بتائی۔ یار شازمین کو لے کر تو اس سے غلط فہمی ہوئی تھی جس کی اس نے بعد میں تم سے معافی مانگ لی تھی۔ نوفل نے بھی نمیر کو یاد دلایا، کیونکہ سوری بولنے سے کیا ہوتا ہے، سر امتیاز کے سامنے تو میرا امیج خراب ہو گیا نا۔ نمیر سر جھٹکتا ہوا بولا، چل پھر آج ان دونوں باتوں کا اس سے بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ فیئرویل پارٹی ہمارے لیے بھی یادگار رہ جائے اور فرحین صاحبہ کے لیے بھی۔ نوفل کی آنکھوں میں نمیر کو جھلکتی ہوئی شرارت اسے صاف دکھائی دی۔ نمیر نے نوفل سے جاننا چاہا، تمہیں وہ کلاس روم یاد ہے جس میں چند سال پہلے بائیولوجی گروپ کی ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کی تھی؟ نوفل نے نمیر کو دیکھا، پوچھا، وہ روم تو لا کے شاید وہاں کسی کو جانا بھی الاؤ نہیں۔ نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ اس پر نوفل مسکرایا، آج وہ لاک نہیں، اب آگے کا آئیڈیا سن۔ نوفل نمیر کے کان میں بولنے لگا، اس پر نمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔